آج اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے محض احسان سے میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو خوشیوں کے اندر، سکون کے اندر، راحت کے اندر، کشادگی کے اندر بدل دینے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر یوں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے کچھ نہ کچھ پریشانیوں کا سامنا نہ ہو۔ جیسا کہ کسی نے کہا، گر منظور ہے تجھ کو خزانہ آشنا رہنا، جہان رنگ و بو سے قطع آرزو کر لے۔ تو اس جہان میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ پریشانیاں، بیماری، مصیبتیں، یہ کوئی بھی انسان ان سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن آج میں جو عمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ پریشانیاں ہیں جس سے انسان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمسائے ہیں، انتہائی تکلیف دہ طرز عمل انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ بیماری ہے، جیسے جیسے علاج کرواتا ہے مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لا علاج بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مرض بڑھتا گیا یوں دعا کے بقول۔ اسی طرح تھانے کچہریوں کی مقدمات اور کیس ہیں، جنات اور جادوؤں سے واسطہ پڑ گیا، اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اور ایک اور پریشانی ہے جسے کہتے ہیں معاشی پریشانی، انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں نر شیر کو مادہ کر دیتی ہے، مگر میں تو اس سے بڑھ کر کہوں گا کہ شیر کی جو صفات ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ وظیفہ اس تناظر میں آپ دیکھیں انتہائی اہم وظیفہ ہے اور پھر انتہائی مستند ہے۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، امام حاکم نے کیا، رزین نے کیا، مناجات مقبول میں، حسن حسین میں، طبرانی میں، اور اسی طرح ابن ابی شیبہ، ابن حبان، بزاز، ابو یعلا، موصلی رحمہ اللہ تعالی، سبھی بزرگوں نے نقل کیا۔ اور اسلام میں بڑے قدیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج نبوت کو جاننے والے اور آپ کے ساتھ سفر اور حضر میں ساتھ رہنے والے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے غم زیادہ ہو جائیں، جس کی پریشانیاں بڑھ جائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں بڑھ جائیں، تو وہ یہ دعا پڑھے۔ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے، اسی حدیث کے اندر یہ موجود ہے، اللہ اس کے غموں کو ختم کر دے گا اور اسے خوشی عطا فرمائے گا، اچھی زندگی اس کو مل جائے گی، راحت اور سکون والی زندگی مل جائے گی۔
تو اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس طریقے سے بتلاؤں گا جو میرے معمول میں ہے، اور اس دعا کے الفاظ بھی احادیث مبارکہ میں مختلف ہیں۔ کہیں مکنون غیب کا لفظ ہے، کہیں الحمد کا لفظ ہے، کہیں آخری جو دو جملے ہیں ان میں تقدیم و تاخیر ہے، اور کہیں کسی لفظ کا اضافہ ہے، فی قبضتی کا، کہیں بیدی کا ہے، کہیں فی یدی کا ہے۔ یہ تھوڑا بہت جو ہے یہ احادیث کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس طرح ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر جس طرح میں پڑھتا ہوں عرصہ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوگا، میں اسی طرح آپ کو بتلاؤں گا۔ اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ، جو لوگ رات کو نہیں اٹھ سکتے کسی بھی وقت 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب جب آپ اپنی سب سے قیمتی پیشانی اپنا سر زمین پہ رکھ دیتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت یہ دعا پڑھے، اور یہ دل میں پڑھنی ہے۔ اور کہاں پر اپنی پریشانی کا تذکرہ کرنا ہے وہ میں آپ کو اس دعا کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ دوسرا طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات میں تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، وہ وقت بھی انتہائی قبولیت کا اور قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ اور ساتھ تہجد کی نیت بھی کرے یا نہ بھی کرے، دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن ساتھ توبہ کی نیت کرے، اور ساتھ دل کے اندر اللہ رب العزت کے قضاء و قدر فیصلوں پر رضا کی بھی نیت کریں کہ ہم اس پہ خوش ہیں، اللہ جو آپ کا فیصلہ ہے وہ بالکل برحق ہے، مگر چونکہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے آپ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ساتھ صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کرے اور ساتھ صلاۃ الحاجہ، پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب دعا کے الفاظ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ دعا یہ ہے، یوں پڑھنا ہے، اگر کوئی عورت ہے تو وہ جہاں ابن کا لفظ آئے تو بنت کا لفظ استعمال کرے، یہاں پر اب کا لفظ آئے آما کا لفظ استعمال کرے۔ اب دعا سن لیجئے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی فی یدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ کے تصرف میں، آپ کے فیصلے میں ہے، ماضٍ فی حکم کا، آپ کا فیصلہ مجھ میں جاری ہے، اس لیے کہ مسلمان ہیں، اللہ کا فیصلہ تو جاری ہے ہی، اور تکوینی طور پر کافر کے اندر بھی جاری ہے، فاسق میں بھی جاری ہے، نافرمان میں بھی جاری ہے، سرکش کے اندر بھی جاری ہے۔ تو اس لیے ماضٍ فی حکم کا، اللہ آپ کا فیصلہ مجھ میں جاری ہے، نافذ ہے، عدل فی قضاؤک، آپ کا فیصلہ برحق ہے، آپ کی تقدیر بالکل ٹھیک ہے، آپ کے فیصلے میں آپ حکیم ہیں، ضرور حکمتیں ہوتی ہیں، اگرچہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہے، میں آپ سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں،
یا سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، مگر آپ کا فیصلہ برحق ہے، اس لیے کہ آپ کا تصرف، آپ کا جو تصرف ہے وہ آپ کے ملک میں ہے نا۔ جیسے ہم اپنی کسی مملوکہ چیز میں تصرف کرتے ہیں تو آپ کا تصرف اس لیے بھی برحق ہے کہ آپ کے ملک میں ہے، اس لیے بھی برحق ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ عدل فی قضاء کا، آپ کی قضا، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ اب دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا ہے، پھر اللہ کے قرآن کا ذکر کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے اپنے غموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اب آگے کیا کہنا ہے؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، ہر اس نام کا واسطہ جو آپ نے اپنے لیے خاص کر لیا، جو آپ نے اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اپنی کسی بھی کتاب میں، کتاب کی جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، جتنی بھی کتابیں نازل کی، کسی بھی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا، انبیاء کو سکھایا، رسولوں کو سکھایا۔ بعض روایتوں میں ہے الہمتہ، آپ نے اس کا الہام کیا، لخواص اولیائک، اپنے خاص اولیاء کو، یعنی یا تو آپ نے انبیاء کو سکھایا یا اپنے خاص جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے ولی جو ہے ان کو سکھایا۔ تو اگر صرف اتنا ہی کہیں او علمتہ احدا من خلقک تو الہام بھی اسی میں آ جاتا ہے، اور میں اسی طرح پڑھتا ہوں۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، نہ آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا، نہ آپ نے اپنے اولیاء اللہ کو، انبیاء اور رسل کو سکھایا، اپنے علم غیب میں اسے محفوظ رکھا ہے۔ استأثرت، اخترت کے معنی میں آپ نے اختیار کر لیا، محفوظ کر لیا اس کو اپنے علم غیب میں۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، آپ اپنے ان ناموں کے صدقے سے جو آپ نے اپنے لیے نام پسند کیے، وہ اپنی کتاب میں نازل کیے، ان کا بھی واسطہ، کسی کو سکھائے ان کا بھی واسطہ، اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا ان کا بھی واسطہ۔ اب قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، بہار کی طرح دل ہو جائے، پریشانیاں غم ختم ہو جائے۔ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، سینے کا نور بنا دیجئے، وذہاب ہمی وجلاء حزنی، میرا غم، میرا حزن جو ہے اللہ اس قرآن کے صدقے سے، اپنے ان ناموں کے صدقے سے اسے دور فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ضرور اس کا غم، اس کی پریشانی، اس کی مصیبت، اس کی آزمائش کو اللہ رب العزت ضرور دور فرما دیتے ہیں۔ اب دعا ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے، اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اور اس کی افادیت کا علم ہو چکا ہے کہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ طریقہ بھی میں نے بتلا دیا ہے، عورتیں کس طرح پڑھیں، مرد کس طرح پڑھیں، یہ بھی بتلا دیا ہے۔ اب دعا ایک دفعہ سن لیجئے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی فی یدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وذہاب ہمی وجلاء حزنی۔ یہاں تک ہے کہ دعا
اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی، پڑھنے کی، اس کی اہمیت کو جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کی تمام برکات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری مجلس کے اندر مزید کچھ باتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اور ہم نے جنات اور جادو کا جو شروع کر رکھا تھا سلسلہ، وہ آج اس لیے روکا ہے کہ یہ ایک بیچ میں اہم وظیفہ ہے، اس سے کے ذریعے سے بھی انسان بہت سے شرور سے بچ سکتا ہے، اور صرف یقین شرط ہے اور توجہ شرط ہے۔ تھوڑا سی توجہ اور یقین آپ کو بہت خوشیوں کی طرف، آپ کی زندگی کے اندر بہتریوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔